وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین، آج جو میری تقریر کا عنوان ہے وہ ہے انفلوئنسرز، یعنی متاثرین، جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں، جن کو ہم ہمارا گائیڈنس مانتے ہیں، یعنی ایسے اشخاص جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کی زندگی کے طریقے کو ہم اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کی میری تقریر کا عنوان ایسے ہی اشخاص ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں. تو ابھی جو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندوں سے مخاطب ہو کر کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے. یہ حدیث کا معنی کچھ اس طرح ہے. اس کے بعد یہ قرآن کی آیت کا معنی تھا. اب جو اس کے بعد میں نے حدیث شریف تلاوت فرمائی، اس کا معنی کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے پاس اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی ہم اگر مومن بننا چاہتے ہیں، کامل مومن بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے سے زیادہ عزیز رکھیں اپنے لیے. لیکن آج کل ہمارے ماحول میں ایسا دیکھا جا رہا ہے، ہمارے شہر میں، ہمارے دیش میں، بلکہ یہ ساری دنیا میں ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے مسلمان لوگ اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی غیر کو اپنا انفلوئنسر بنا رہے ہیں، کسی غیر کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن آج ہم ہمارا نمونہ کس کو بنا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو بنا رہے ہیں جن کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ مرنے کے وقت ان کا کیا حال ہوگا یا مرنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا. اپنی زندگی میں کیا وہ اللہ کو مانتے ہیں، نہیں مانتے؟ کیا وہ نبی پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو ہم اپنا انفلوئنسر بنا رہے ہیں، اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں. تو دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کی وہ مشابہت اختیار کریں گے، یعنی جن کو وہ فالو کریں گے، جن کی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے. قیامت کے دن ویسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھایا جائے گا. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، قبر میں حضور کی شفاعت نصیب فرما. اور لیکن ہم کام کیا کرتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ہمیں جام کوثر پینا نصیب فرما. یہ تمام دعائیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ چیز پانے کے لیے، یہ مرتبے پانے کے لیے، اپنے نبی کا دیدار کرنے کے لیے، قبر میں اپنے نبی کی شفاعت پانے کے لیے، کیا ہم اپنی زندگی میں وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کے اسووں، اپنے نبی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تھے، کیا ان پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم کو اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں؟ بہت کم ہو گیا ہے. بلکہ ہم ہماری زندگی میں کس کو اپلائی کر رہے ہیں؟ غیروں کو اپلائی کر رہے ہیں. ان لوگوں کی زندگی، طرز زندگی کو اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں. ہم ان لوگ جیسا چلتے ہیں، ان کا ہیئر اسٹائل کیسا ہے، ان کا پہننے کا کپڑا کیسا ہے، ہم اس طرح سے اپنی زندگی کو جو ہے گزار رہے ہیں. والدین اپنے بچوں کو یہ تاکید نہیں کرتے کہ پھٹے ہوئے کپڑے نہ پہنیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے. آج کل ہمارے نوجوان ایک ٹرینڈ بنا لیے ہے کہ شارٹ پہن کر پھرتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سطر کیا بتائی ہے؟ مرد کی سطر ہے اس کی ناف سے لے کے گھٹنے تک، یعنی اتنا حصہ چھپانا اس کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ آقا کو مانتا ہے، آقا پر اس کا بلیف ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ناف سے لے کر کمر تک کا حصہ کسی بھی حال میں، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کسی بھی حال میں چھپائے، یعنی نہ اس کی ناف دکھے نہ اس کا گھٹنا دکھے. لیکن آج ہم دیکھیں ہمارے خود کے محلے میں کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے نوجوان ہیں جو ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے کے اوپر تک شارٹس پہن کر پھرتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ ان کے والدین ان کو نہیں روکتے.
اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی ایسا نہیں پہننا چاہیے تو بولتے کہ گرمی بہت ہو رہی ہے۔ کیا ہمارے دیش میں ایسی گرمی ہے جیسے کہ عرب ممالک میں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جیسی گرمی تھی عرب میں، صحابہ اکرام کے دور میں، کیا ویسی گرمی آج ہمارے پاس ہے، ہمارے ملک میں ہے؟ نہیں۔ لیکن وہ ٹائم پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ارشاد فرما دیا، تو اس کے بعد کبھی کسی صحابی کا یا کسی مسلم کا ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے گھٹنوں کے اوپر تک اپنا لباس رکھا ہو۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو تو نبی کا امتی کہتے ہیں، نبی کا عاشق کہتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات، یہ بات کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، نہ اس میں آپ کو کسی کا زور ہے کہ یہ کام مت کریے، یہ کام سے کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا، یہ اپنے بس کا کام ہے۔ یہ نماز، ٹھیک ہے، اگر آپ قانون نہیں ہے نماز پڑھنے کا تو آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ حج کرنے کا اگر آپ کو قانون کی طرف سے اگر آپ کو رکا دیا تو آپ حج نہیں کر سکتے، لیکن یہ کام تو ہمارے ذمے ہے، اپنا کپڑا کس طرح پہننا ہمارے ذمے ہے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی میں حضور کی ایک چھوٹی سی بات کو اپلائی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو حضور کا امتی تو بول رہے ہیں، لیکن حضور کی ایک چھوٹی سی بات پر عمل نہیں کر رہے، اور اپنے آپ کو پھر کہتے ہیں کہ موت سے پہلے ہمیں نبی کا کلمہ نصیب ہو، قبر میں نبی کی شفاعت نصیب ہو، اور قیامت کے دن حضور کے دستے اقدس سے کوثر پینا نصیب ہو، جام کوثر پینا نصیب ہو۔ اب یہ تو ہوئی ہماری بات، ہم غیر کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حدیث بھی میں نے بتا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا ان کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ کیا آپ جس کی مشابہت کر رہے ہیں، جن کو فالو کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کو جانتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ آپ ان کو فالو تو کرتے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے جیسا ہیئر کٹ رکھتے ہیں، ان کے جیسا اپنی طرز زندگی گزارتے ہیں، لیکن کیا وہ آپ کو جانتے ہیں؟ جاننا تو دور، کیا وہ آپ کے نام سے واقف ہے؟ بالکل نہیں، نہ وہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ کے نام سے واقف ہے۔ اگر ان سے کہے کہ اگر ہم اپنا معائنہ کریں کہ ہم کتنے ہی ایسے سیلیبریٹیز کا نام بتا دیں گے، لیکن ان سے جا کر پوچھے کہ آپ فلاں شخص کو جانتے تو وہ بولتے نہیں جانتے۔ کیا وہ کبھی آپ کے لیے کوئی نیک کام کرے کہ اس کا ثواب فلاں میرے فالوور ہیں ان کو ملے؟ نہیں کیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، تب آپ کی لب مبارک پر جاری تھا کہ ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمائیں تبھی بھی آپ کی لب مبارک پر یہ جاری تھا کہ ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے وقت یا اپنے پردہ فرمانے کے وقت امت کو یاد نہیں کیا، بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چند آیت تلاوت فرما رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے جو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ جو میری امت میں نیک لوگ ہیں وہ میرے ہیں، جو گناہ گار ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ارشاد جو قرآن مجید میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے حوالے، تو چاہے انہیں عذاب دے یا تو انہیں جنت دے۔ جب یہ تلاوت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بے تحاشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک بہنے لگے، اور اتنا بہا کہ آپ کی داڑھی کچی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے رونے کی وجہ پوچھو۔ ہاں میں جانتا ہوں وجہ کیا ہے، لیکن پھر بھی تم میرے محبوب سے پوچھو کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام عرض کیا اور وجہ پوچھی کہ رونے کی وجہ کیا ہے آپ کی۔ تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پچھلے انبیاء نے اپنی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا، کسی نے کہا کہ عذاب دو یا آپ ان کو جنت دو، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ کیا میری امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے؟ میری امت کو جہنم میں جاتا ہمارے نبی بالکل نہیں دیکھ سکتے کہ ان کی امت کوئی ایک امتی بھی جہنم میں جائے، کوئی ایک امتی بھی جہنم میں جائے، ہمارے نبی کو یہ گوارا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، یہ کہہ کر دلاسا دیا کہ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے جتنوں کو چاہے جنت میں لے کر جائیں گے۔
ہمیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع مل رہا ہے، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر سوشل میڈیا پر انفلوئنسرز کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ ایسے انفلوئنسرز اگر آپ ان کو ایک میسج بھی کریں تو وہ آپ کو رپلائی نہیں دیتے، اگر آپ ان سے کوئی ایک بات بھی پوچھیں تو اس کا آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ ایسے ہی کئی لوگ، کئی مسلمان، ہمارے مسلمان بھائی بہن ایسے لوگوں کے پیچھے جا کر، جن کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ ان کا کوئی خدا ہے، نہ ان کا کوئی نبی ہے، نام کے مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے بھی جا کر اپنا دین خراب کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہمارے بچے جو ہے کوئی غلط کام نہیں کرتے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کیسا پلیٹ فارم ہے؟ اس پر کیسے انفلوئنسرز ہیں؟ اس پر ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، اور آپ کے بچے ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی طرز زندگی کو اپنے اندر اپلائی کر رہے ہیں۔ کوئی یہ بھی ایسے بھی انفلوئنسرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک سے زائد خدا ہے، اور آپ کے ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہن ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں۔ اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ضرور ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارا حشر، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہماری کوئی بیٹی یا ہمارے کوئی بیٹے کا اگر حشر ان کے ساتھ اگر قیامت کے دن ہو گیا تو صرف وہ اکیلے نہیں اٹکیں گے، صرف وہ اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے بہن بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے، جب وہ ان کو فالو کر رہے تھے، ان کو اپنا انفلوئنسر بنا رہے تھے، تو وہ ٹائم پہ ان کے والدین ان کو نہیں روکے اس چیز سے۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ، میں اس کو فالو کر رہا تھا، میں اس کو اپنا رول ماڈل بنا رہا تھا، تب میرے والدین کو اس چیز کے بارے میں معلوم تھا، لیکن انہوں نے مجھے اس چیز سے نہیں روکا، تو صرف میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ یہ لوگ بھی جائیں گے جہنم میں۔ وہیں پر دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ایک ایک امتی کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لے کے جائیں گے، ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن پر جہنم لازم ہو جائیں گی، ایسے لوگوں کو ہمارے نبی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب مبارک دیکھا، جس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو تمام نبیوں کی امتوں کا معائنہ کرایا گیا۔ کسی کے پاس 100 امتی ہے، کسی کے پاس 200 امتی ہے، کسی کے پاس 300 امتی، کسی کے پاس 500، یا کسی کے پاس کوئی ایک امتی بھی نہیں ہے، کسی کے پاس 2 ہے، کسی کے پاس 1 ہے۔ پھر ایک ایسی امت دکھائی گئی جو بے تحاشا امت ہے، جن کے سر ختم ہی نہیں ہو رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، یہ میری امت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ یا اللہ، اتنی زیادہ ہے پھر بھی یہ میری امت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اپنے دائنی طرف تو دیکھیں آپ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائنی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا ہجوم ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک پورا بھرا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ان میں 70,000 ایسے امتی ہے آپ کے، صحابہ اکرام کو چھوڑ کر، اسلاف کو چھوڑ کر 70,000 ایسے امتی ہے جن پر جنت بغیر کسی حساب کتاب کے عطا کر دی گئی ہے۔ 70,000 ایسے امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اپنے حجرے کے باہر نہیں ہیں۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے باہر نہیں، روتے رہے، اتنا روئے کہ 3 دن تک صحابہ باہر رو رہے ہیں اور نبی کریم حجرے کے اندر رو رہے ہیں۔ باہر آتے، نماز ادا کرتے، کسی سے کچھ بات نہیں کرتے، بس واپس حجرے میں جاتے اور رونا شروع کر دیتے۔ رونے کی آواز حجرے کے باہر تک آتی۔ جب آپ 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ آپ 3 دن تک روتے رہے اور ہم سے بات تک نہیں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بتایا اور کہا کہ اتنی بڑی امت ہے میری، اتنی بڑی امت ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک پوری جگہ فل ہو گئی، لیکن اس میں سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجنے کا کہا۔ تو اتنی بڑی امت ہے، مجھے افسوس ہوا، مجھے دکھ ہو رہا تھا، اتنی بڑی امت میں صرف 70,000 کو بغیر حساب و کتاب کے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں لگ گیا، امت کے لیے روتے رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی فرمایا کہ ایک 70,000 امتی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ایک امتی کے ساتھ 70,000 اور امتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل۔ سبحان اللہ! دیکھیں ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی ہم آنے سے پہلے ہمارے لیے کیسی دعا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کے بارے میں سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیے، آپ میرے لیے دعا فرمائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو عائشہ کے ان گناہوں کو معاف فرما جو اس نے جان بوجھ کر کیے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو اس نے انجانے میں کیے ہیں، اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما اور اس کے اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ دعا کی تو حضرت عائشہ خوشی سے جھومنے لگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، اتنا کیوں جھوم رہی، اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا اللہ کے رسول آپ نے مجھے اتنی اچھی دعا دی ہے کہ میں خوشی سے سما نہیں رہی ہوں. تو اللہ کے رسول دیکھیں وہاں پر کیا فرمائے. اللہ کے رسول وہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ دعا میرے امت کے لیے ہر روز کرتا ہوں، یہ دعا میں میری امت کے لیے، ایک ایک امتی کے لیے ہر روز ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں میں میرے امتی کے لیے. تو دیکھیں جب حضرت عائشہ کے کہنے پر اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی، لیکن ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جبکہ حضرت عائشہ کی زندگی دیکھیں تو حضرت عائشہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہ بن کر قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے آپ کی پاکی کے بارے میں. اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. لیکن ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، دن میں کئی بار ہمارے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے جانے ہوئے گناہ، انجانے میں ہوئے سو گناہ، پچھلے گناہ اور ہونے والے گناہ معاف فرمائے اللہ میری امت کے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارا رول ماڈل کس کو بنائیں. اللہ کی حدیث ہے، اللہ کا فرمان ہے، نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی کی زندگی، نبی ہمارے لیے ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے. اور اس کے بعد میں نے جو حدیث تلاوت فرمائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین سے زیادہ اس کے لیے عزیز نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میں اس کی اولاد کے لیے اس سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اور اس کے مال سے زیادہ اس کے لیے عزیز نہ ہو جاؤں. ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے معائنہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے والدین کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے یا ہمارے نبی کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے. ایک مسلمان کے دل میں ہر چیز سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ اگر کسی شے کی محبت ہوگی تو ہمارے آقا کی محبت ہوگی. ہمارے آقا کی زندگی ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ہم ہماری زندگی اس طرح گزاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معائنہ کرتے ہوئے کہ ہم ہماری زندگی کو جب ہمارے آخری وقت ہوگا تو ہمارے لبوں پر انشاءاللہ کلمہ طیبہ بھی جاری ہوگا، اور قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی شفاعت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور کے دست اقدس سے ہم اپنی پیاس بجھائیں گے جام کوثر پی کر. وہ پانی ایسا ہوگا جام کوثر کہ جو اگر ایک بار اگر پی لے تو پھر چاہے جنت میں ہو یا کہیں بھی، جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر کچھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ایسے انفلوئنسر سے بچائے جو ہماری دنیا اور آخرت تباہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.